السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو ہو رہی ہے اور آج اس کا 91 سیریل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اور ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں. ہم نے پہلے 11 بیویوں کا آپ کو تعارف کرایا ہے. جو بحیثیت کنیز تھیں یا لوڈی تھیں میں نے ان کا تعارف نہیں کرایا ہے. کبھی جہاں پر غلاموں کا ذکر آئے گا کہ غلاموں کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیسا برتاؤ کیا، انشاءاللہ وہاں پر وہ ذکر کر دیا جائے گا تاکہ وہ ساری باتیں ایک ساتھ ہو جائیں. ساری بیویوں کا ذکر کرنے کے بعد میں نے کل آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ کثرت ازدواج کا جو سوال ہے، جو اعتراض ہے، اس کا میں نے آپ کو جواب دیا تھا. لیکن یہ سوال اپنی جگہ برقرار رہ گیا تھا کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیوں کی. ہم انشاءاللہ آج اس پر بات کریں گے. اور دوسری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کرنے کے 4 مقاصد تھے. کتنے مقصد تھے؟ 4 مقصد تھے. سب سے پہلا مقصد تو یہ تھا، یہ جو ایک کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، 2 3 4 5، کل میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں کہ 53 ایئرز اور کچھ مہینے تک آپ ایک ہی بیوی پر ڈیپینڈ رہے. چاہے خدیجہ پر ڈیپینڈ رہے، چاہے پھر سودا پر ڈیپینڈ رہے، اور چاہے پھر عائشہ پر ڈیپینڈ رہے، ایک ہی رہی. 54 سال سے لے کر کے 58 سال تک 4 بیوی پہ ڈیپینڈ رہے. 58 سال سے لے کر کے 63 سال تک 9 بیویاں آپ کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو 54 سے اصل معاملہ ہے، 54 سے لے کر کے 63 تک 9 سال کا، اس کی شادی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی 4 بنیادی وجہ ہے. دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ ہے. روزانہ آپ کے سامنے آیت تلاوت کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ ہے. آدمی 50% ٹائم اگر باہر رہتا ہے تو 50% کہاں رہتا ہے؟ گھر میں رہتا ہے. گھر میں کیسے رہتے تھے؟ اگر یہ بیویاں نہیں ہوتی تو ساری باتیں ہم کو معلوم نہیں ہوتی. ایک بات، جو عورتوں سے متعلق مسائل ہیں، 2 مرتبہ ایسے واقعہ بھی پیش آیا کہ اللہ کے رسول سے بعض عورتیں نے پیریڈ کے بارے میں سوال کیا. اب ایک یقینی بات ہے کہ ایک مرد اب جب عورت سے پیریڈ کے بارے میں بات کرے گا اور پھر اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دلہن سے زیادہ شرمیلے تھے، ان سب معاملے میں آپ بہت شرم حیا والے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. حضرت عائشہ حجرے کے ساتھ وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. ایک مرتبہ سمجھایا، حضور نے پوچھا سمجھ گئی؟ کہا لگ رہا تو سمجھ میں نہیں آیا. حضور نے دوبارہ سمجھایا، پھر اس سے پوچھا سمجھ. حضرت عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا کہ ادھر ہمیں سمجھاتی تجھے. حضرت عائشہ اس کو اندر لے جا کر کے انہوں نے مسئلے کو سمجھایا. آج بھی ہمارے مسلمان عورتوں میں 60% عورتوں کو پیریڈ کا صحیح مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے. معلوم آپ کو؟ اگر آپ کبھی نیٹ پر جائیں، میں نے ایک خاص تقریر کی ہے صرف عورتوں کی طہارت کے بارے میں، تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی تقریر ہے، اور اس میں جتنے مسائل پیریڈ کے ہیں سب پر گفتگو کی گئی ہے. اس کا یہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ کسی محفل میں بات کی گئی لیکن کسی محفل میں بات کی نہیں گئی ہے، وہ کیونکہ وہ اتنا کھل کر کے ہم کسی عورت کے سامنے بات نہیں کر سکتے. لہذا یہ تصور کرتے کہ عورتیں بیٹھے ہوئی ہیں، اکیلے ہی ہم نے پورا پروگرام بیٹھ کر ڈالا ہے، کوئی ہے نہیں پروگرام میں شامل.
لیکن آپ جب پروگرام سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ بیٹھے ہوئے. آپ کو بتا دیا یہ بات بھی ریکارڈ ہو گئی کہ اس میں کوئی حقیقت میں بیٹھا نہیں ہے, کیونکہ اسی چکر میں تقریریں اس پر نہیں ہو پاتی ہیں کہ عورتوں کے سامنے بات کر نہیں پاتے ہیں. اچھا, مردوں کو کتنا سمجھاؤ تو وہ پھر جا کر کے اس طریقے سے وہ عورتوں کو سمجھا پاتے نہیں ہیں. تو خاص کر عورتوں سے متعلق جو مسائل تھے ان مسائل کو بھی ہماری ان ماؤں کے ذریعے ہم تک پہنچنا تھا. تو اس میں جیسے ام سلمہ اور حضرت عائشہ دونوں اسپیشلسٹ ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو مستقل مسائل بیان کیے ہیں باقاعدہ. اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں درس دیا کرتے تھے, یہاں پر گھر میں عورتوں میں بھی درس ہوتا تھا. اور خاص کر حضور کی وفات کے بعد تو مستقل یہ سلسلہ کیا ہے عورتوں میں تبلیغ کا چالو رہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات خاص کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مستقل درس دیتی تھی. حتیٰ کہ مرد بھی کبھی مسئلے جب پھنس جاتے تھے پیچیدہ تو حضرت عائشہ ہی جو ہے آخری ریفرنس ہوتی تھی اور آ کر کے ان کے سامنے مسئلے کو حل کیا جاتا تھا. تو ایک مقصد تو تھا کہ امت کو شریعت کی تعلیم, وہ تعلیم جو گھر سے تعلق رکھتی ہے, وہ تعلیم جس میں حیا آڑے آ رہی ہے, وہ تعلیم جس کا تعلق عورتوں سے ہے, وہ ان کے ذریعے عام ہو جائے. یہ ایک بنیادی مقصد تھا. لہذا یہ زیادہ عورتیں اگر ہوئیں تو ان کے ذریعے یہ معاملہ زیادہ کلیئر ہوا. ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں. جب عورتیں ناپاک ہو جاتی ہیں صحبت کی وجہ سے, تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر چوٹی بندھی ہوئی تھی اور اس حالت میں وہ ناپاک ہوئی, اگر وہ غسل کر رہی ہیں تو چوٹی کا کھولنا ضروری نہیں ہے, بالوں کی جڑوں کا بھیگنا ضروری ہے. ویسے بھی آپ کو بتا دیں داڑھی کے سلسلے میں بھی یہی ہے کہ جو یہ بال لٹکتے رہتے ہیں ان کا بھیگنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ اس کے بھگانے کی بڑی فکر کرتے ہیں, حالانکہ جڑ کے بھگانے کی اصل فکر ہونی چاہیے. جڑ جہاں پر ہے اس کا بھیگنا مشٹ ہے. یہ جو ہے اس میں ٹھیک ہے خلال کر لیا جائے, دھو لیا, لیکن جو لوگ سمجھ رہے ہیں اس کا ضروری نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی عورتوں نے اگر عورت نے چوٹی باندھ رکھی ہے اور اس حال میں وہ ناپاک ہوئی ہے تو ایسی شکل میں چوٹی کھول کر کے اسے غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ, عمر کے صاحبزادے اور بڑے ہی متدین قسم کے آدمی, آپ کو ان کا ایک مرتبہ تعارف کرا چکا ہوں. انہوں نے یہ فتویٰ دیا ایک مرتبہ کہ نہیں, عورتوں کو ہر حال میں چوٹی کھولنا ہے اور کھول کر کے نہانا ہے. یہ بات فتویٰ ان کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوا تو حضرت عائشہ نے کہا عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہ ان سے کہہ دو کہ عورتیں بال منڈا لیں. کمنٹ کیا کہ جو تم فتویٰ دے رہے ہو کہ عورتیں اگر چوٹی باندھیں تو بھی کھول کر نہائیں, ان سے کہہ دو کہ عورتیں بال منڈا لیں. وہ تو ایسا بات کر رہے ہیں کہ عورتیں بال ہی نہیں رکھیں, حالانکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ چوٹی اگر بندھی ہوئی ہے تو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو مسائل تھے, اب اگر حضرت عائشہ یہ مسئلہ نہیں جانتی تو عبداللہ بن عمر کا مسئلہ پوری دنیا کو معلوم ہوتا کہ نہیں معلوم ہوتا. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انٹرفیئر کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہم تک پہنچا اور وہ حدیث کی کتابوں میں آیا, اور اس سے ایک بہت بڑی راحت امت کو ہوئی, امت کی عورتوں کو بہت بڑی راحت ہوئی. تو اس طریقے سے اور بھی مسائل ہیں, میں چونکہ وہ زیادہ تر حیا اور سے تعلق رکھتے ہیں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کثرت شادی کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ شریعت کی تعلیم امت کی ماؤں تک بھی پہنچنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 1. دوسری وجہ جس میں خاص کر شریعت کے بعض قانون ایسے تھے کہ جس میں اللہ کے رسول اگر اس قانون کو جو جاہلی قانون چلا آ رہا تھا نہیں توڑتے تو بہت مشکل تھا اس قانون کو عمل کرانا. جس میں سے میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ نقل کیا جو ان کی پھوپھی داد بہن ہے کہ ان کی شادی زید سے ہو گئی اور زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. عربوں میں یہ جہالت تھی کہ منہ بولا بیٹا بیٹا کی طرح ہے اور اس کی بیوی آپ کی بہو بن گئی. پروردگار عالم کے نگاہ میں شریعت میں یہ بہو نہیں تھی, لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس قانون کو توڑا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کو, اور جو بھی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بہت پیچھے بھاگنا چاہ رہے تھے,
پروردگار عالم نے حکم دیا کہ نہیں صاحب، یہ آپ کو زینب سے شادی کرنی ہے تاکہ پوری دنیا کو معلوم ہو کہ زید آپ کے بیٹے نہیں ہیں، بھلے ہی آپ نے ان کو منہ سے کہا ہے وہ، لیکن آپ کے بیٹے نہیں ہیں، اور جب وہ بیٹے نہیں ہیں تو زینب آپ کی بہو بھی نہیں ہے، لہذا آپ شادی کر کے یہ میسج پوری دنیا کو پاس کیجئے کہ متبنہ کی جو شخصیت پوری دنیا میں، حالانکہ یہ ہے متبنہ کی شکل، ہندوستان کے قانون میں بھی ہے، اگر متبنہ قانونی لحاظ سے کسی نے بنا دیا تو وہ پراپرٹی میں اس کا حق بن جائے گا۔ شریعت نے متبنہ کا کوئی حق نہیں رکھا ہے، نہ اس کو محرم مانا ہے، نہ اس کا وراثت میں کوئی حق ہے، لہذا تشریعی لحاظ سے قانون کو پاس کرنے کے لیے ایک شادی کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ وہ رسم ٹوٹے۔ اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی رسموں کو توڑنے، جیسے شوال کے مہینے میں یہ شادی نہیں کرتے تھے، شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شوال سے کیا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ ہیں ہندوستان میں محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، ایک دم غلط ہے، یہ ہمارے اوپر شیعوں کا پریشر ہے، ورنہ محرم سے، ذوالقعدہ سے، ذوالحجہ سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں، اصولی طور پر ہر دن اللہ کے ہیں، اچھے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دن بڑا اچھا ہے، لیکن یہ اختیار امت کو نہیں دیا گیا ہے کہ کوئی دن آپ برا کہیں۔ جب آپ کسی دن کو برا کہتے ہیں تو ڈائریکٹ یہ کمنٹ پروردگار عالم کی ذات پر ہوتا ہے جس نے اس دن کو بنایا ہے۔ لہذا یہ جو محرم میں شادی نہیں کرنا، 13 تیزی میں نہیں کرنا، 3، 13، 27 تاریخ کو نہیں کرنا، یہ سب ہماری خرافات ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک ٹاپک اس پر ہم بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلی معاشرے میں کس طریقے سے اصلاح کیا، تو آپ کو ایک جگہ پہ ساری باتیں آ جائیں گی، ساری عبادت کے بارے میں، کہ نماز میں کیا اصلاح کی گئی، حج میں ان کے اندر کیا کمیاں تھیں، اس کو صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کیا۔ تو تشریعی امور میں کی وجہ سے بھی جو ہے یہ ایک شادی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تیسری وجہ سماجی ہے، کچھ لوگوں کے بڑے احسانات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور اسلام پر بھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بدلہ دینا چاہتے تھے۔ تو اس میں سے 4 تو بہت چوٹی کے لوگ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو ابو بکر کی بیٹی سے شادی کر کے آپ نے قربت نصیب فرمائی، حضرت عمر کی بیٹی سے شادی کر کے عمر سے قربت، حضرت علی سے اپنی بیٹی شادی کر کے علی کو قریب کر لیا، حضرت عثمان کو اپنی بیٹی دے کر کے، تو یہ شادی یا کر لیا یا کرا دیا۔ اس طریقے سے جو اسلام پر جن لوگوں کے بڑے احسانات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عربوں میں یہ طریقہ تھا، ان کا کلچر تھا کہ اگر آپ کسی سے شادی کر لیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہم کو بڑا احترام، عزت دی ہماری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عزت کی وجہ سے بہت سے خاندان والوں سے اس بنیاد پر شادی کر لی کہ تاکہ ان خاندان میں یہ سمجھیں کہ ہم کو جو ہے رتبہ کچھ دیا گیا، اور یہ جتنے لوگ ہیں نا، یہ سارے لوگ اس سے بڑے خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی یہ بات ایک جگہ ارشاد فرمائی تھی کہ جو ہمارے خاندان سے قریبی لوگ ہیں ان کے درجات بڑے اچھے ہیں اگر وہ نیک ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے شادی کے آفر لگا دیے، مطلب باپ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ آپ چاہے 2 دن ان کو بیوی بنا کے رکھیں، لیکن آپ ان سے شادی کر لیں تاکہ ہماری عزت ہو کہ ہمارے آپ داماد رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 90 شادیاں کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ تم لوگ کیوں حسن کو جو ہے بیٹی دیتے ہو؟ تو اس کے جواب میں لوگوں نے کہا آپ کتنا بھی منع کریں، یہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، ہم اپنی بیٹیاں نشاور کریں گے ان کے اوپر۔ تو یہ ایک قربت کی بات ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربت کا اظہار فرمایا۔ اچھا، تیسری جو وجہ ہے وہ چوتھی وجہ، ایک میں نے بتایا آپ کو تعلیمی وجہ، ایک بتایا قانونی وجہ، تیسری وجہ سماجی وجہ، چوتھی وجہ سیاسی وجہ ہے۔ اس میں سے 3 عورتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر کے اس پورے اختلاف کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ ایک تو ابو سفیان کی بیٹی سے شادی کر لیا۔ جب ابو سفیان کو معلوم ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری بیٹی کی شادی ہو گئی، کیونکہ وہ ہجرت کر کے چلی گئی تھی، پوری بات آپ کو بتائی تھی ام حبیبہ کی کہ حبشہ چلی گئی تھی، اور وہیں سے جو ہے ان کے شوہر مرتد ہو گئے، پھر وہ
نجاشی نے جو ہے وہ یہ شادی رچائی. تو جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی ہے تو اندر سے ابو سفیان ٹوٹ گئے. مطلب کیا کہ اب یقینی بات ہے کہ ایک خسر اپنے داماد کے خلاف جو تلوار لے کر کے نکلے گا تو 50 مرتبہ اس کو سوچنا ہے. تو وہ جو ان کا مورال تھا اسلام کے خلاف وہ کیا ہو گیا؟ ڈاؤن ہو گیا. لیکن چونکہ قبیلے کے سردار تھے لہذا سرنڈر بھی نہیں ہو سکتے تھے, لیکن اندر سے ٹوٹ چکے تھے وہ. جب ام حبیبہ جو ہے وہ شادی ہو کر کے چلی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیاست سے آپ نے کیا کیا کہ اس پوری دشمنی کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. آپ دیکھیں ہندوستان میں بھی جب اکبر تخت پر بیٹھے ہیں, یہ بابر کے پوتے ہیں, ہمایوں کے لڑکے ہیں, تو ان کی عمر 13 سال تھی اکبر کی, اور بھارت پر اس وقت ان کا راج تھا مغل پیریڈ کا. بھارت آپ سمجھتے ہیں یہ پورا برما, بنگلہ دیش, پاکستان, سری لنکا کا علاقہ, بھوٹان, چائنا کا پورا بارڈر, یہ سارا علاقہ برما تک سارا علاقہ ہوتا تھا. تو اکبر کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہوا کہ عمر کم ہے اور اتنی بڑی سلطنت کو کیسے سنبھالے. تو ان کے مشیر نے مشورہ دیا, کیونکہ اکبر کو اسلام سے کوئی تعلق تو تھا نہیں, اس نے مشورہ دیا کہ راجپوت سب سے زیادہ خطرناک ہے ہندوستان میں, جو آپ کی ستا اور آپ کے تخت کو پلٹ سکتے ہیں, لہذا راجپوت میں شادی کر لو, لہذا پورا راجپوت آپ کے سپورٹ میں آ جائے گا. تو جودھا بائی سے جو شادی ہوئی, ایسا نہیں کہ اکبر کو مسلمان عورت ہی پورے ہندوستان میں نہیں ملی. اکبر نے جو جودھا بائی سے شادی کی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ راجپوت کو سرنڈر کیا جائے اور راجپوت ہمارے سپورٹ میں آ جائیں, اور اسی ایک پالیسی کی وجہ سے اکبر نے راج کیا, ورنہ اکبر راج نہیں کر پاتے. آپ کو ایک دلیل دوسری دے دیا تاکہ آپ کو اطمینان ہو کہ کہاں سے لنک ہوتا ہے. تو ابو سفیان کی بیٹی سے شادی ہو کر کے ابو سفیان ختم ہو گئے. ابو سفیان کے ٹکر کا جو بندہ دوسرا تھا وہ ہوئی بن اخطب تھا, کل میں نے ذکر کیا تھا ان کا. ان کی جو بیٹی حضرت صفیہ ہیں یہ مسلمان ہو گئی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی آپ چاہیں تو اپنے قبیلے والوں سے مل جائیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے شادی کر لی تو اس کے بعد سے تاریخ ہے, اس کو غور کریں, اس کے بعد کی تاریخ ہے. اس کے پہلے جب یہودی حضور کے مخالفت میں آئے, صفیہ کے آنے کے بعد اب یہودیوں نے اپنی مخالفت بند کر دی. انہوں نے کہا جب ہماری بیٹی ان کے ہاں چلی گئی تب ہم کو مخالفت نہیں کرنی چاہیے. لہذا وہ سیاسی لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ پہنچا. تیسری جویریہ ہیں, جویریہ بنو مستلق کی بیٹی ہیں اس خاندان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے شادی کی تو بنو مستلق بھی بڑے اللہ کے رسول کے مخالف تھے, اور ان کے 700 لوگ قیدی تھے. اب پورے صحابہ کو یہ سمجھا لے جانا کہ ان سب کو تم آزاد کر دو بہت بڑا مسئلہ تھا, اور اللہ کے رسول یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ اتنے لوگ غلام بنے رہیں, کیونکہ غلامی کی زندگی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ سے شادی کر لی. جیسے شادی کی جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ بنو مختلف کی خاندان کی بیٹی حضور کی بیوی بن گئی ہے تو سارے صحابہ نے کہا کہ ہم بنو مختلف کو جو ہے وہ غلام نہیں بنا سکتے, لہذا سارے لوگوں نے اپنے اپنے غلام کو آزاد کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ بھائی جویریہ بڑی قسمت والی ہے کہ ایک شادی سے اتنے 700 غلام کو کیا آزاد کروایا. لہذا یہ سیاسی وجوہات چوتھی وجہ تھی جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں رچائیں. 7 ہجری کے بعد آپ کی پھر شادی کسی سے نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ تقریر کا ایک پہلو تھا. دوسری چیز غور سے سنیے گا, چونکہ سب لوگوں کی بیویاں ہیں, جن کی نہیں ان کی ہو جائیں گی, تو اس پر آپ کو غور سے سننا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات سمجھ لیں, شادی کا جو مقصد ہے نا وہ سکون ہے. قرآن مجید نے پرپز آف میرج جو بیان کیا ہے وہ سکون ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم سکون حاصل کرو. سکون حاصل کرنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے ہم کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ میاں بیوی کے درمیان میں سکون برقرار رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ, کون آواز کر رہا بار بار جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس جو حضور کے خادم ہیں
اور 10 سال تک آپ نے خدمت کی ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں کبھی ہم کو ڈانٹا ہی نہیں, کبھی ہم کو ڈانٹا ہی نہیں. جس نے اپنے خادم کو نہیں ڈانٹا ہو, بیوی کو کیوں ڈانٹا ہوگا؟ بات سمجھ میری. جب اللہ کے رسول کو غصہ آیا, یہ پوری پالیسی بیان کر رہا ہوں, اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ. اللہ کے رسول کا غصہ ہمیشہ اس وقت ہوا ہے جب لوگوں نے اسلام یا مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہے. یہ 2 ہی وجہ ہیں اللہ کے رسول کی. اگر اسلام کی کسی نے دھجیاں اڑانے کی کوشش کی تو پھر اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی غصے والا نظر نہیں ہوا. یا کسی نے امت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس وقت اللہ کے رسول نے زبردست اسٹیپ لیا. اور جہاں تک آپ کی ذات کی بات تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں, کبھی کسی پر غصہ کیا ہی نہیں. اب یہ بیویوں سے کہیں کہیں غصے کی بات آئی ہے. وہ جہاں جہاں غصہ ہے, وہ غصہ وہ ہے جب شریعت سے معاملہ کیا ہو گیا, ٹکرا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہتے میاں بیوی کے طریقے سے, اور اللہ اکبر کی جیسے ہی اذان ہوتی تھی تو حضرت عائشہ کو پہچانتے نہیں تھے, پوچھتے کون تھے, کون ہے آپ. جب اٹھ جاتے تھے, جیسے اذان ہوتی تھی پوچھتے کہاں جا رہے ہیں, آپ کون بول رہے ہیں آپ. میں عائشہ. عائشہ کون؟ عائشہ بولتی بے ابو بکر کی بیٹی. یہ اتنا تعارف کرانا پڑتا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے عائشہ ہیں. کیوں؟ اب اذان ہو گئی ہے, لہذا اب ساری دنیا الگ. تو جب شریعت کا معاملہ آتا تھا, ٹھیک ہے بیوی سے بیٹھی باتیں کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, میاں بیوی محبت کی باتیں کر رہے ہیں. اذان ہو گئی, اب اللہ. جب اللہ والا بندہ بن جاتا ہے تو دنیا پھر اس کے سامنے کیا ہوتی ہے, ہش ہو جاتی, کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت ہے. تو اب میں آپ کو ایک ایک چیز چھوٹی چھوٹی مختصر بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے, کبھی باہر کب آتے تھے, تو اب تو خیر موبائل کا زمانہ ہے ماشاءاللہ. ہماری یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ہم کو بتلایا گیا کہ آپ بغیر اطلاع دیے گھر میں نہیں آئیں. بیوی کو بتا دیں فلاں ٹرین سے ہم آ رہے ہیں, فلاں ٹائم پر پہنچیں گے, ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب چونکہ زمانہ نہیں تھا, آپ کیا کرتے تھے, مسجد میں آ کے رک جاتے تھے. سارے کمرے مسجد سے لگے ہوئے ہوتے تھے. اللہ کے رسول کمرے میں رک جاتے تھے, خادم سے کہلا دیتے تھے میں آ گیا ہوں. اگر دن ہوتا تھا تو ٹائم دیتے تھے, 2-4 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے تھے. وجہ کیا ہوتی تھی کہ معلوم نہیں عورت کس حالت میں ہو, کپڑے صاف ہو نہیں صاف ہو, کیونکہ اس کا شوہر موجود نہیں ہے تو میک اپ یا کیا کہتے ہیں صاف ستھری کس کے لیے رہے گی, گھر میں کیسے بھی رہے. تو کہیں میں پہنچوں اور مجھے ایک مسلمان کی نفرت میرے دل میں آوے, آپ اس کو نہیں برداشت کرنا چاہتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم دیتے تھے اور اس کے بعد پھر گھر میں جاتے تھے. اور اگر کبھی رات میں آ جاتے تھے تو پوری رات مسجد میں آرام فرماتے تھے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صبح جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اب رات کا وقت ہو جاتا تھا تو خادم سے کہلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. ہم کیا سمجھتے ہیں, روب اس میں ہے کہ خوب ایک دم ہٹلر کی طرح گھر میں داخل ہو جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے داخل ہوتے تھے, السلام علیکم کہہ کر داخل ہوتے تھے. جو بندہ السلام علیکم کہہ کر داخل ہوتا ہے, کیونکہ شیطان کو سب سے زیادہ مزہ معلوم کس چیز میں ہوتا ہے, میاں بیوی لڑ جانا, خوب تالی بجاتا. وہ ہر حدیث میں آتا ہے کہ روز آنا شیطان اپنی رپورٹ لیتا ہے لوگوں سے, اپنے چیلوں سے. تو کوئی بولتا میں نے مرڈر کرا دیا, کوئی بولتا میں نے فلاں کام کرا دیا, وہ فلاں بچہ اسکول سے بھگا دیا, سارے رپورٹ دیتا. بولتا ٹھیک ہے. ایک آدمی کھڑا ہوتا, وہ شیطان بولتا میں میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا کروا دیا. تو وہ شیطان جو ہیرو ہے ان کا باس بولتا ہاں یہ کام تم نے کیا, یہ کام زبردست کام ہے. یعنی مرڈر بھی کرا دیا تو اس کو وہ نیچا مانتا ہے, میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا تو وہ بولتا ہے کہ ہاں بھائی تم نے بڑا کمال کیا. تو بیوی میاں کے درمیان میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اگر آدمی سلام کر کے داخل ہوتا ہے گھر میں تو وہ جو شیطان بیچ میں چکر چلانا چاہتا ہے نا, وہ چکر ختم ہو جاتا. آپ نوٹ کر لیں, جن لوگوں کے گھروں میں میاں بیوی میں لڑائیاں چل رہی ہیں ان کی عادت ہے کہ وہ سلام سے داخل نہیں ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے یہ راز ہوگا.
لہذا اگر ہم اب تک نہیں تو ہم کو گھر میں، ہم سمجھتے ہم اپنے گھر میں جا رہے ہیں، کیا سلام کرنے کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں، سلام کرنے سے بڑے فائدے ہیں. سب سے پہلی بات ہے لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں، ماں ہے، بیٹیاں ہیں گھر میں، بہن ہیں، کہ بھئی کوئی آ رہا ہے، لہذا سلام کر کے ہم کو داخل ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گھر کا کام خود کر لیتے تھے. سید الانبیاء ہیں، اپنے کپڑے میں پیبندی لگا لیتے تھے، اپنے جوتے بھی ٹانک لیتے تھے، کپڑے بھی کبھی کبھی دھل لیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری طرح مزاج نہیں تھا کہ ہم اگر جوتا اتار دیں تو ہم چاہتے ہیں ہم کو اتارنا ایک جگہ، بیوی کو لے جا کر کے رکھنا دوسری جگہ، وہیں رکھو بھائی جہاں سے رکھا جاتا ہے، بیوی اٹھا کر کے رکھے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا دیکھیں، مولانا تھانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں نا کہ وہ جس طریقے سے آپ نماز اور روزہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہیں، ان تمام چیزوں میں بھی سنت کو اپنانا چاہیے، کیونکہ ان تمام چیزوں پہ اپنانے سے ہمارا کیریکٹر اجاگر ہوتا ہے اور ہمارے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان میں سکون برقرار ہوتا ہے. جو سکون برقرار کرنے کی یہ سب ترکیبیں ہیں، آپ اریٹیٹ کر رہے ہیں، اس کو مستقل اریٹیٹ کر رہے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے نتیجہ کہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، اس میں اصل میں ٹیچر اور شوہر، غور سے سنیے گا، ٹیچر اور شوہر کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیلنس رکھے. ابھی آپ بچوں کے ساتھ زیادہ گھل مل جائیں، بچے آپ کے سر پہ چڑھ جائیں گے. بچوں سے بہت اسٹرکٹ ہو جائیں، بچے اپنے دل کی بات آپ کو بولیں گے نہیں کلاس میں. نہ وہ مسئلے کا حل ہے، نہ یہ مسئلے کا حل ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے کہ بچے اپنے مسائل کھل کر بات کر سکیں اور احترام اتنا برقرار رہے کہ تمہارے سر پر نہ چڑھیں. اچھا، یہی معاملہ شوہر کا بھی ہونا چاہیے. گھر میں بیویوں کے ساتھ ایسے رہیں محبت سے. ہوتا کیا ہے، ہم نے جیسے ہی یہ شروع کیا وہ ہمارے سر پہ چڑھ جاتی ہیں. اب وہ ہمارے مثال کے طور پر آپ صبح اٹھ کر کے روزانہ وہ چائے دے رہی ہے، آپ کبھی بنا کے دے دیں. اگر آپ نے سوچا کہ چلو مولانا صاحب نے کہا چائے بنا کے دہی دینا چاہیے، کبھی ہم کو بھی بنانا چاہیے. آپ نے 2-4 دن بنائے، ایسے بھی چانسز ہیں کیونکہ وہ بڑی شارپ بھی ہوتی ہے ان سب معاملے میں. وہ اب روزانہ چائے تمہیں سے پینے کا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جب ہوگا تو یہ سب سیڑھی چڑھنے کی ترکیب ہے. یہ پہلا اسٹیپ، دوسرا اسٹیپ، پھر چڑھ جائیں گے. لہذا کبھی کبھار یہ کر دینا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہی ٹیچر والا، اپنے آپ کو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. اور یہ بڑی خطرناک لائن ہے کہ جو بندہ جو ہے یا تو ادھر گر جاتا یا ادھر گر جاتا. اللہ کے دوست، جیسے یہ بات بتائی میں نے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ جوتا آپ ہی ٹانکتے تھے، یہ بات یاد رکھیں. ہمیشہ اپنا کپڑا خود ہی دھلتے تھے، ایسی بات بھی نہیں ہے. کبھی آپ کی بیویاں بھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا حکم نہیں دیا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے کیا حقوق ہیں، ہمارے کیا حقوق. یہ تو اللہ کا فضل ہے، آپ لوگوں پر احسان ہے کہ ہماری عورتیں اسلام کے حقوق جانتی نہیں ہیں. اگر عورتیں اگر اسلامی رائٹس جان جائیں نا تو شوہر ناچتے پھریں. یہ تو چونکہ اب جیسے یہاں آپ آئے تو بہت کچھ آپ نے جان لیا، جمعہ میں پہنچے بہت کچھ جان لیا. اس میں سے جو اچھی اچھی باتیں اب جا کر آپ بولیں گے، کیا وہ باتیں بولیں گے جو آپ کے مطلب کی ہوگی. ان کو سنانا بھی ہے، اگر ہم کو بیوی کو اپنی بتانا بھی ہے، وہی باتیں بتانا ہے. دیکھیں مولانا سراج صاحب آج یہ بات بولے، تمہیں مجھے ستاتے نہیں، مجھے بولے دو بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. اپنا والا ان کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تم ہمارے بارے میں کیا کیا. ہم نے ایک تقریر کی ایک مرتبہ دبئی میں، تو بیویوں کے حقوق بیان کے ایک دن 50 منٹ کی کیسٹ، تو وہ 30 منٹ کی کیسٹ ہوتی تو ایک کیسٹ بن گئی، وہ 50 منٹ کی، وہ نکل گئی مارکیٹ میں. اس کے بعد دوسرے ہفتے میں نے پھر شوہروں کے بیان کیے. اب وہ شوہر لوگ کیا کیے کہ یہ لے کے جانے کا، وہاں سنانے کا، یہ والا جو پہلا والا تھا لے نہیں جانا. اب ہم کو فون آنا شروع ہو گئے کہ مولانا صاحب یہ آپ نے ایک ہی عورتوں کے بارے میں بات ہی نہیں کی، حالانکہ ان کے بارے میں پہلے بات کیا. میں بتایا تو بہت گڑبڑ ہو گیا. ہم نے کہا اچھا 90 منٹ کی تقریر کیا ایک ساتھ، تو 90 منٹ کی کیسٹ آتی تھی، اور پہلے پارٹ میں یہ بول دیا کہ بھائی پارٹ 2 اس کے بارے میں ہے، تاکہ وہ جو کنفیوژن ہوا تھا وہ ختم ہو. تو ہم ہوشیار ہیں، پہلی بات تو ان کو بیچاریوں کو معلوم نہیں ہے، نمبر 1. ایسے محفل اٹینڈ کرنے کا موقع نہیں ملتا، نمبر 2. اور اگر ہم کو آپ کو ملتا ہے تو آپ جا کر کے اے سائڈ کی CD سناتے ہیں، بی سائڈ والی CD ان کو سناتے نہیں ہیں. بی سائڈ کی بھی CD سنانے کی فکر کرنی چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں کام کاج، کبھی کبھی آٹا بھی گوندھ دیتے تھے. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، حضرت فاطمہ روٹی بنا رہی تھی. فاطمہ کو آپ بہت چاہتے تھے، ہم حقیقت میں تصور نہیں کر سکتے کہ حضرت فاطمہ سے حضور کو کتنی محبت تھی. تو چھوٹے چھوٹے تندور گھر میں بھی ہوتے تھے.
تو حضرت فاطمہ روٹی بنا رہی تھیں، گرچہ یہ حدیث اتنی صحیح نہیں ہے، وہ بنا رہی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا لاؤ ایک پیڑا میں بنا دیتا ہوں، بیٹی کی مدد کر دیا اور آپ نے لگا دیا. تو بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ روٹی پکی ہی نہیں. وہاں سے جو روایت ہے اس روایت کا ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ کہنا ہے کہ حضرت فاطمہ بار بار جھانکتی ہیں اور جا کر کے تندور میں دیکھتی تو روٹی پکی نہیں ہے. تو نے پوچھا کیا فاطمہ بار بار جا کر کے جھانک رہی ہو؟ کہ رسول ایک روٹی پکی نہیں ہے ابو جان، ساری روٹی پک گئی تندور میں سے. تو نے فرمایا کہ جس کو میرا ہاتھ لگ گیا ہے اس کو آگ پکا نہیں سکتی. مقرر لوگ اس کو خوب 15-20 منٹ ایک ہی واقعے کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہاں سے یہ جو واقعہ ہے نا اس میں دم نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ بھی حضرت فاطمہ بھی حضور کو بہت چاہتی تھی. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے واقعات سن 4 ہجری سے پہلے کے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے نہیں، یہ گئے بیچارے کام کیے. یہ وہ لوگ ہیں کہ سپر پاور بنے، بعد میں مزدوری کیا انہوں نے جا کر کے اور لے کر کے آئے، جو لے کر کے آئے اس کو پیسا گیا، روٹی بنائی. روٹی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، حضرت حسین کو کھلائی. ایک روٹی حضرت علی کو دی اور ایک روٹی اپنے لیے. یہ کھا رہی تھی تو ان کو یاد آیا کہ معلوم نہیں ہمارے ابو جان کھانا کھائے ہیں کہ نہیں کھائے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم تھی کہ کیفیت آج کل کڑکی کی چل رہی ہے بہت زیادہ. تو یہ بیچاری کیا کی کہ دوپٹے میں جو ہے روٹی کو لپیٹا، یہ صحیح روایت ہے، دوپٹے کو روٹی میں لپیٹا اور لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس گئی اور کہا اللہ کے رسول نے اپنے ابو سے کہا کہ یہ میں کھانا لائی ہوں، مجھے کھانے میں یاد آیا کہ معلوم ہے. حضور نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ 2 دن ہوا ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہے. پھر وہ روٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو لے کر کے آئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کھلایا. تو ایسے حالات بھی گزرے ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اس طریقے سے مدد فرمایا کرتے تھے. بیویوں کے سلسلے میں اس ٹاپک پر ہم زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ زیادہ اس میں لوگ انوالو نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی برابری کا معاملہ رکھتے تھے کیونکہ ساری بیویاں تھیں. تو سفر میں تو جن کو لے جانا ہوتا تھا چٹھی نکالی جاتی تھی، قرآ جیسے بولتے ہیں، ساری بیویوں کا نام ڈال دیتے تھے اور اس کے بعد کسی بیوی سے کہتے تھے اچھا نکالو. جس کا نام نکل آتا تھا وہ سفر میں آپ کے ساتھ ہوتی تھی. حالانکہ سفر کے بارے میں ہمارے یہاں یہ ہے، علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ سفر میں اگر وہ چاہے تو اپنی مرضی سے کسی بیوی کو کا انتخاب کر سکتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بھی کیا کرتے تھے کہ کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچے، آپ اس میں سے بھی قرآن اندازی کر کے کسی بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے. مساوات میں جہاں تک کیا کہتے ہیں فزیکلی ہے، مثال کے طور پر کسی کو کپڑا لانا ہے، پھل لانا ہے، مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ انصاف کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. 4 بیوی ہے آپ کے پاس تو 4 سیب لے کر کے آپ آئے، آپ سوچیں گے کہ انصاف یہ ایک سیب چاروں بیوی کو دے دو، حساب ہو گیا، برابر ہو گیا. مولانا تھانوی کہتے ہیں یہ انصاف نہیں ہے. تم نے ایک سیب اس کو دیا، اس کا سیب خراب نکل گیا، دوسرے کو دیا اس کا کھٹا نکل گیا، تیسرے کو دیا اس کو میٹھا نکلا، چوتھی کو دیا اس کو میٹھا نکلا، تو 2 کے ساتھ تو ناانصافی ہوئی. انہوں نے کہا کہ ایک سیب کو 4 حصے میں کاٹو، ایک دو، ایک پیس دو، پھر دوسرے کو 4 حصے میں کاٹو، پھر اس کی ایک پیس دو، پھر تیسرے کو 4 حصے میں کاٹو. چاروں سیب کو 4 پیس کر کے دو کہ اگر کھٹا جائے تو سب کو جائے، خراب جائے تو سب کو جائے، اچھا جائے تو سب کو جائے. انہوں نے کہا یہ ہوتا ہے انصاف. اسی لیے قرآن مجید نے کہا نا کہ تم انصاف نہیں کر سکتے. جہاں پر ایک طرف سے 4 شادی کی اجازت دی ہے، لیکن وہ ہماری فطرت کو بنانے والا کون ہے؟ پروردگار عالم ہے. اس نے خود قرآن مجید میں اس بات کا اعتراف کیا اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی پر اکتفا کرو، اور اگر کرو گے بھی شادی تو میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم ہرگز انصاف نہیں کر سکتے. مولانا تھانوی نے بھی 2 شادی کی تھی، آخر میں ہاتھ جوڑ لیے کہ مشورہ میرا یہ ہے کہ شادی 2 نہیں کرنے کا. ہمارے ایک دوست انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ کہتے تھے کسی سے اگر دشمنی کرانی ہے تم کو تو لڑائی وڑائی کرنے کے بجائے اس کی دوسری شادی کرا دو. وہ خود اتنا پریشان ہو جائے گا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہو جائے گا، حل ہو جائے گا. خاص کر ہندوستان پاکستان میں تو یہ 99% شادیاں کیا ہیں، ناکام ہیں. اور ناکام ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ انصاف نہیں کرتے ہیں. انصاف اگر آدمی کرے تو ناکام ہونے میں کم پرسنٹیج ہے، لیکن چونکہ ہم انصاف کرتے نہیں ہیں
اور ایسی ایسی ناانصافی ہوتی ہے. ایک صاحب کچھ دن پہلے کی بات ہے, مطلب 2-4 سال پہلے کی بات, ایک دن فتویٰ پوچھنے آئے, مسئلہ ایک کہا مولانا میری تنخواہ 1000 روپے ہے مثال کے طور پر, 2 بیویاں ہیں, میں 500 روپیہ ان کو دے دیتا ہوں, 500 روپیہ ان کو دے دیتا ہوں, یہ انصاف ہے کہ نہیں؟ میں بولا بچے دونوں کے؟ انہوں نے کہا ایک کے تو 1 بچہ ہے, ایک کے 8 بچہ ہے. تو ہم نے کہا بچے کس کے, بیوی کے ہیں کہ تمہارے ہیں؟ کہا بچے ہمارے ہیں. ہم نے کہا تم نے بیوی کو خرچہ دیا, 8 بچے کا خرچہ اس کے ذمہ 500 میں ڈال دیا, اور 1 بچے کا خرچہ اس کا 500 میں ڈال دیا, یہ کیسے؟ 500 دیا ٹھیک کیا, اب 1 بچے کا خرچہ متعین کرو 200 روپیہ, تو 1600 روپیہ اس کو الگ سے دو, 200 روپیہ اس کو الگ سے دو, تو 700 روپیہ اس کو دو, 2100 روپیہ اس کو دو, تب جا کر انصاف ہوگا. وہ سمجھے ہم آدھی آدھی تنخواہ دونوں بیوی بانٹ دیا تو انصاف ہو گیا. ایسا کیسے انصاف ہو جاتا؟ بچہ کا نام لکھا جاتا تو باپ کا نام لکھا جاتا, ماں کا نام تو نہیں لکھا جاتا. بچہ ہمارا جب بولتے تو بیٹا ہمارا بولتے ہیں, عدالت میں نام پکارا جائے تو باپ کے نام سے پکارا جائے, جب پیسہ دینے کا معاملہ آئے تو ماں کے نام لگا دیا جائے. یہ انصاف نہیں ہوتا ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ایسا ممکن ہے کہ کچھ بیویاں ہوں آدمی کی 2-4 اور دل کسی کی طرف مائل زیادہ ہو. اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم میں اپنے دل پر قابو نہیں رکھتا. حدیث میں آتا ہے نا کہ القلب جو دل ہے یہ اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے, پوری دنیا کا دل. اللہ وہاں سے ریموٹ کرتا رہتا ہے, ریموٹ پلے کرتے نہیں ویسے وہ بھی پلے کرتا رہتا ہے ریموٹ. لہذا دل پر کسی بندے کا قابو نہیں ہے. اللہ کے ظلم میں اللہ میرا بھی دل آپ کے قبضے میں ہے. میں اگر حضرت عائشہ کی طرف مائل ہوں تو اللہ اس پر میری گرفت نہیں کرنا کیونکہ میں مجبور ہوں. یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کو ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک بیوی کو لا کر کے تم جو ہے وہ 50 روپے کا والا سامان دو, دوسری بیوی کو چپکے سے 20 والا پکڑا دو. یہ ممکن نہیں. اس میں آپ کر سکتے ہیں, اس میں آدمی قادر نہیں ہے دل والے معاملے میں. اس لیے اللہ کے رسول خود پناہ مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جو معاملہ حضرت عائشہ کا ہے, دل سے میں ان کی طرف زیادہ رغبت رکھتا ہوں, لہذا میری آپ سے پکڑ نہیں فرمائیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ 2 طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں ہماری بیویوں سے. ایک تو نیچرلی غلطی ہوتی ہے, فطری طور پر غلطی ہو گئی. مثال کے طور پر کھانا پکا رہی ہے, کبھی نمک زیادہ ہو گیا, 365 دن میں 4-5 ہی دن زیادہ ہوتا ہے, 360 دن ہم بھول جاتے ہیں, وہ 5 دن لے کر کے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی انسان ہے, غلطی ہو گئی. تو جو فطری طور پر غلطی ہوئی ہے, انجانے میں غلطی ہوئی ہے, اس کو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اگنور کرنا چاہیے, درگزر کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دونوں غلطیاں, جو غلطی فطری طور پر ہوئی اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گرفت نہیں فرمائی. جیسے انہوں نے کل بتایا تھا نا کہ حضرت صفیہ کو دیکھنے گئی حضرت عائشہ, واپسی میں انہوں نے کیا کہا, ہاں ایک یہودن کو دیکھا ہی, وہ سوکن کی فطرت تھی, لہذا اللہ کے رسول نے صرف یہ کہہ دیا کہ نہیں وہ مسلمان ہے, اس پر آپ نے گرفت نہیں فرمائی. دوسری والی سے حضرت زینب نے کیا کیا کہ اونٹ ان کو نہیں دیا, یہ بھی واقعہ بتایا آپ کو نا کل, انہوں نے اونٹ نہیں دیا. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ ان سے جو ہے نا انہوں نے بات نہیں کی, مطلب ان کے گھر نہیں گئے. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ایک مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اگر ایک آدمی کی پریشانی تمہارے دل پر آ گئی اور تم اس کی قدرت رکھتے ہو کہ پریشانی دور کرو, تو اگر نہیں کرو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے. مثلا کسی آدمی نے کہا بھیا میں بھوکا ہوں, ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں ایسے پیشہ ور شہر میں گھومتے رہتے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن کسی نے کہا اور آپ کے دل میں بات اتر گئی کہ حقیقت میں یہ بھوکا ہے اور آپ کے جیب میں پیسہ ہے, اگر آپ کھانا نہیں کھلائیں گے گنہگار ہو جائیں گے. آپ نے زکات تو دے رکھی ہے, اس سے کوئی بحث نہیں ہے, آپ کی جیب میں پیسہ ایکسٹرا رکھا ہوا ہے اور اس کی کہی ہوئی بات آپ کے دل میں اتر گئی کہ بندہ سچ کہہ رہا ہے, لہذا آپ کو ہر حال میں وہ مانگنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مجھ سے کوئی انسانیت کے ناطے ہم کو اس کی مدد کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی بنیاد کیا تھی کہ میں نے ان سے کہا کہ صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے, لہذا آپ اونٹ دے دیں اور تمہارا اسٹپنی کا اونٹ ساتھ میں چل رہا ہے, آپ اس اونٹ کو ان کو دے دیں. لیکن انہوں نے کہا کہ میں ان کو اونٹ نہیں دوں گی, حالانکہ اس وقت ان کے اوپر لازم تھا کہ وہ ان کی مدد کریں کیونکہ ان کے پاس ایکسٹرا اونٹ موجود تھا. لہٰذا اللہ کے رسول نے ناراضگی اپنی دے. تو فطری طور پر یا انجانے طور پر اگر ہماری بیویوں سے غلطی کوئی ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے, ہم کو بھی اس سنت کو اختیار کرنا چاہیے. تھوڑا سا اور کر کے ختم کر دیں اس کو, ورنہ پھر رہ جائے گی بیچ میں بات. اچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پیسے کا معاملہ بیان کر دیتا ہوں جو سب سے اہم مسئلہ ہے. معلوم نہیں آپ کو یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا, بخاری کی یہ روایت ہے. کس کی روایت ہے؟
جہاں پر زیادہ یقین نہیں ہوتا وہاں جان بوجھ کر بخاری مسلم کی روایت لے کر آتا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں نا، کہہ رہے مولانا اپنی طرف سے چھوڑ رہے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات شروع سے لے کر کے دیکھیں، مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واقعہ فقر و فاقہ کا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. کیوں؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے ہیں مدینے میں حالات شروع کے 5 سال تک خاص کر بہت زیادہ ٹف گزرے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ پسند فرمایا ہے. خود حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو دنیا کے خزانے کی چابی چاہیے تو میں عنایت کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں اور ایک وقت فاقہ کروں تاکہ اپنے رب کو یاد کروں. تو اللہ کے رسول کا جو فقر و فاقہ ہے وہ اختیاری ہے، مجبوری نہیں ہے. بات سمجھے دونوں میں فرق. احمد رضا خان صاحب نے ایک شعر کہا ہے، سرور کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، سرور کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول اگر پیسہ جمع کرنا چاہتے، اگر پیسہ چاہتے تو اللہ نے خود فرمایا کہ اگر کہیے تو احد پہاڑ کو ہم سونا بنا دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 5 سال کے دن تو بڑے ہی سخت گزرے ہیں، اور اسی میں وہ عورتوں نے پاکٹ منی کی شکایت بھی کی ہے. لیکن جب خیبر فتح ہوا ہے تو آپ کو میں بتا رہا ہوں خیبر کے بعد کا واقعہ 7 ہجری کا، آخری کے 3 سال میں اللہ کے رسول دیکھیں اگر کسی کے حالات اچھے نہیں ہیں تو بیوی کو اپنی سکت کے برابر ہی پیسہ دینا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو رشوت لے رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، محض بیوی اور بچوں کے اسٹینڈرڈ کو بلند کرنے کے لیے. حالانکہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جن کے لیے ہم مر رہے ہیں قیامت میں ایک لمحے کے لیے آپ کے بدلے جہنم میں نہیں جائیں گے. جن کے لیے ہم رشوت لے رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اگر آپ کہیں اللہ میں نے اپنے بچوں کے لیے ایک کام کیا، ایک بچہ بھی نہیں کہے گا کہ ابو کو نکال دو، ہم کو اندر کر دو. قرآن مجید کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کہ باپ بھائی بیٹا ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگ رہے ہوں گے، کہیں ابا بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، کہیں ایک آدھ نیکی نہ مانگ لے کہ وہ شارٹیج ہو رہی تم دے دو. ہم تو خود آج شارٹیج میں چل رہے ہیں. لہذا جتنے گناہ مرد کرتے ہیں خاص کر یہ پیسے کے معاملے میں، رشوت کے معاملے میں، بیچارہ اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے جہنم خرید رہا ہے، دوسروں کے لیے جہنم خرید رہا ہے، اور کوئی بھی وہاں ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لہذا اس بات کو خاص خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیب دیتے، پاکٹ منی دیتے تھے، جیسے گنجائش ہوتی تھی ویسے دیتے تھے. جب گنجائش ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 80 وسق کھجور، 80 وسق بتا رہے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ 80 وسق، ایک وسق میں 60 سا ہوتا ہے. کتنا سا ہوتا ہے؟ اور ایک سا میں 3.3 کلو 332 گرام ہوتا ہے. تو اگر 80 کو انٹو 60 کرو اور 60 پھر جو آوے اس کو 3.32 سے انٹو کرو تو تقریباً 1594 kg بنے گا کھجور. اگر کھجور کی قیمت 30 روپے مان لی جائے آج کے دور میں تو ایک بیوی کو کھجور جو دی جاتی تھی وہ 4,79,820 روپے کی تھی، جبکہ ریٹ ہم 30 روپیہ کلو مانے آج کا. حالانکہ 30 روپے کلو میں کھجور نہیں ملے گی. اگر اس کو آپ 50 مان لیں گے تو یہ 7 لاکھ روپیہ سالانہ پاکٹ منی جو عورتوں کو دی جاتی تھی. اور پھر 9 بیویوں کو دینا ہے، یہ بھی یاد رکھیں 9 بیویوں کو دینا ہے. اگر آپ 9 بیوی کو دیں گے تو میں نے نکالا ہے 30 روپے کے لحاظ سے کہ 50,38,200 روپے سالانہ بیویوں کو دیا جاتا تھا. ہم نے ایک تقریر کی ہے، کبھی آپ سنیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشحال زندگی،
حالانکہ اللہ کے رسول کے بارے میں ہمیشہ ایک ہی پہلو بیان کیا جاتا نا کہ حضور فقر و فاقہ میں، ٹھیک ہے وہ بھی ہے، لیکن یہ پہلو بھی بیان کر، لیکن اللہ کے رسول کی بیویاں کیا کرتی تھی؟ یہ سب اللہ کے راستے میں لوٹا دیتی تھی، رکھتی اس میں سے کوئی نہیں تھی، حالانکہ بہت بڑی رقم ہے یہ سالانہ بہت بڑی رقم ہے. ہمارے اچھے سے اچھے مالدار لوگ بھی اتنا جیب خرچ بیوی کو نہیں دیتے ہیں جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا ہے. اچھا یہ 80 وسق کھجور دیتے تھے اور 20 وسق جو دیتے تھے، لہذا یہ پاکٹ منی جو ہے یہ دینا سنت ہے. ہم کو اپنی طاقت کے مطابق اپنی دیکھیں ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اس کے جیب میں پیسے رہیں، نہیں تمہاری جو ضرورت ہوگی ہم پوری کریں گے، نہیں وہ مسئلہ الگ ہے. آپ کو چاہیے جو آپ کی طاقت ہے وہ اس کو دیتے رہیں، 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ اپنی حیثیت کے مطابق، جس کی جو تنخواہ جس ریاست سے آمدنی ہے اس رات، کیونکہ ہر آدمی کے جیب میں جب پیسہ رہتا ہے تو ایمان بھی بہت قوی رہتا. معلوم آپ کو، آپ سفر کر رہے ہوں سفر میں اتنا پیسہ ہو کہ اگر ٹکٹ غائب ہو جائے گا تو ہم پھر سے ٹکٹ بنا سکتے ہیں، تو آپ کو بڑا اطمینان رہے گا سفر کرنے میں. اور اگر آپ کے پاس پیسہ جیب میں کم ہے نا تو آپ کا دل بھی ہر وقت، اور وہ ٹکٹ بار بار دیکھیں گے ٹکٹ آئے، سمجھے نہیں؟